اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 28ویں پارے کی جو 2-3 صورتیں باقی ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد 29ویں پارے کی جتنی صورتیں ممکن ہو سکیں گی انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے۔ تو سورۃ تغابن اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ تغابن غبن سے ہے، اور یوم تغابن کا اس میں ذکر آیا ہے، جو کہ ہار جیت کا دن ہوگا، اور جس دن اصل گھاٹا یا اصل نفع اس کا پتہ چلے گا۔ اس صورت کا موضوع مسلمانوں کو ایمان اور اطاعت کی دعوت ہے اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، اور اس کے بعد آزادی دی ہے کہ اللہ کی بات مان جاؤ، ایمان لے آؤ، یا نہ مانو یعنی کفر کرو، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوموں کی تباہی کے 2 بنیادی اسباب تھے۔ ایک یہ کہ جن رسولوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا ان کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور دوسری بات یہ کہ عقیدہ آخرت کو رد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کی۔ اور پھر اللہ نے دعوت دی ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نور یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور خبردار رہو کہ ایک یوم تغابن آنے والا ہے جس میں تم میں سے ہر ایک کا غبن ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے گا، پھر یا تو ابدی جنت ہوگی یا ابدی دوزخ۔ دوسرے رکوع میں مومنین کو ہدایات دی ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، جو ثابت قدم رہے اللہ اسے ہدایت بخشتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ورنہ اپنا نقصان کرو گے، اور مومن کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اموال، ازواج اور اولاد یہ آزمائش ہیں، ان سے ہوشیار رہو کہ وہ تمہیں راہ حق سے روکنے نہ پائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی چوکنے رہیں، اہل و عیال ہماری نیکیاں نہ کھا جائیں، لیکن ان کے ساتھ معاملہ نرمی اور درگزر کا ہو، گھر کا ماحول ٹھیک رکھا جائے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے باہمی تعلقات کو درست رکھنے کے لیے بھی، اور اولاد اور مال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ ہر انسان اپنی استطاعت کی حد تک مکلف ہے، اور ممکنہ حد تک ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اللہ کی حدود کی پابندی کریں، اس کی راہ میں مال خرچ کریں، اور تنگی نفس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قصوروں سے درگزر فرمائے گا، وہ زبردست اور دانا ہے۔ تو ہمارے لیے اصول یہی ہے کہ ہم اللہ کی باتیں مان لیں، اچھے مسلمان بن جائیں، فکر آخرت پیدا کریں، مصائب میں ثابت قدم رہیں، اور اہل و عیال کو اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ بقرہ اور سورۃ النساء میں طلاق کے احکام کے بعد مزید وضاحت کے لیے سورت نازل ہوئی۔ واضح رہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز طلاق ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ طلاق کی شرح مسلمان ممالک میں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ایک اندازے کے مطابق 33% سے زائد ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی طلاق غلط طریقے سے دی جاتی ہے، اور طلاق کے بعد بھی اللہ کے احکام کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے معاشرے میں بہت مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں طلاق کے بارے میں اہم احکام ہے، ترغیب ہے، ڈراوا ہے، اور ہر حکم پر حکیمانہ تبصرہ کیا گیا ہے، اور تاکیدی الفاظ اور جملے بکثرت ہیں۔ اہم احکام جو ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ طلاق عدت کے لیے دی جائے، عدت کا شمار کیا جائے، یعنی اس کا خیال رکھا جائے، اور بیک وقت 3 مطلب اس کا یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں نہ دی جائیں، اور عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، نہ وہ خود نکلے، تاکہ صلح کا امکان باقی رہے۔ اس کو اللہ نے اپنے مقرر کردہ حدود کہا ہے، اور اس کی پابندی ضروری قرار دی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس دوران عورت کو بناؤ سنگار بھی کرنا چاہیے تاکہ شوہر کے اس کی طرف مائل ہونے کا امکان رہے، اور عدت کی مدت ختم ہونے سے قبل یا تو بھلے طریقے سے صلح کر لیں، یا مدت ختم ہونے پر بھلے طریقے سے رخصت کریں، یعنی تنگ نہ کریں۔ 2 آدمی سارے معاملے پر گواہ بنائیں، اور پھر عدت بتائی ہے کہ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آیا ہی نہ ہو، ان کی عدت 3 ماہ، اور حاملہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل یعنی ڈلیوری تک ہے۔ اور زمانہ عدت میں ان کو گھر میں رکھو، تنگ نہ کرو، اذیت نہ دو۔ دیکھیں کتنے پیارے احکام ہیں اللہ کے۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک یعنی ڈلیوری تک اپنی حیثیت کے مطابق نان، نفقہ اور سکونت 2 یہ شوہر کے ذمے ہے۔ اگر وہ دودھ پلائے تو اجرت دو، نہ پلانا چاہے تو مجبور نہیں کر سکتے، کسی دوسری عورت سے پلوا لو۔ دیکھیں یہ سب حقوق اللہ نے عورت کو بغیر مانگے دیے۔ اس وقت کوئی NGO نہیں تھی مطالبے کرنے والی، کوئی وومن ایسوسیشن نہیں تھی، کوئی پارلیمنٹری کوکس نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ رب رحیم نے خود عورتوں کو یہ سارے حقوق دیے۔ تو ان ساری ہدایات کے دوران بار بار باہمی معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ایک آیت بار بار آئی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ،
اس کے آگے پھر جو مختلف چیزیں ہیں کہ وَمَن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. ایک بات کی. دوسری بات کی، جو ڈرے گا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور اس کے معاملات آسان کر دے گا. اور تیسری جگہ فرمایا کہ اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. تو یہ ساری ترغیبات ہیں جو ہمارے پیارے اللہ نے دی ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے ڈر کر معاملات درست کر لو، یہ سب آسانیاں دوں گا. اس کے بعد سخت تحدید کی آیات ہیں کہ اگر ان احکام کی نافرمانی کرتے ہو تو سزا پاؤ گے. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی یا دوسرے رسول جو آئے تھے تو ان کا سخت محاسبہ ہوا اور انہیں بری طرح سزا دی گئی. لیکن تم اس عذاب سے بچ جاؤ، تمہاری طرف نصیحت نازل کر دی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہی ہے. مان جاؤ گے تو بہترین اجر اور رزق ملے گا، ورنہ جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو مرد اور خواتین سب کو یہ عالیہ کام پڑھنے چاہیے اور اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے. اسلام اعلیٰ اور عرفہ دین ہے. بد نصیبی سے ان قوانین سے منہ موڑ کر انسانیت دھکے کھا رہی ہے اور مسلمان عورت مغربی NGOs کے پیچھے لگ کر اللہ کی دی ہوئی عزت جو ہے اس کو کھو کے مزید ذلیل و خوار ہو رہی ہے. تو ہم واپس رجوع اللہ کریں اور اللہ کے احکام کو سمجھیں. اس کے بعد سورہ تحریم ہے. تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام کر دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کہ آپ بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ تو یہاں ایک شہد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر حرام کر لی تھی بعض امہات المومنین کے کہنے پہ. تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک حلال چیز کو حرام کیا اور جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے کے اور اس قسم سے نکل آئیں. اور اس صورت میں ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم جتھا بندی نہ کریں کیونکہ حضور کی پشت پر اللہ رب العالمین ہے اور پھر جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور ملائکہ آپ کے ساتھی ہیں. اچھا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بدمزگی پیدا ہو جانا کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہو سکتی تھی اور ہوئی، اور اس کی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ نرمی اور تذکیر سے ہونی چاہیے. پھر اگلا حکم جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس پہ بڑے سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. تو یہ فکر کرنا، اپنی اولاد کی صالح تربیت کی فکر کرنا اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا کہ اس دن جو کافر ہوں گے اس میں ڈالے جائیں گے، معذرتیں کریں گے لیکن ان کی معذرت کسی کام نہیں آئے گی. پھر حکم دیا کہ توبۃ النصوح کرو، یعنی خالص توبہ کرو. خالص توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا اور قیامت والا دن رسوا نہیں کرے گا، اس دن کی رسوائی سے بچا لے گا. اور جو یہ لوگ جو توبہ کریں گے ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف نور دوڑ رہا ہوگا اور وہ اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. واضح رہے کہ کفار کے ساتھ آپ نے قتال بھی کیا ہے لیکن منافقین کے ساتھ قتال نہیں کیا، ان کو دوسری طرح سے ان کے ساتھ نمٹا ہے. پھر اللہ نے دو کافر خواتین کی مثال دی ہے جو دو انبیاء کی بیوی تھیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اپنے عظیم شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دیا اور نتیجتاً انہی کے ساتھ برباد ہو گئی، جہنم کا ایندھن بن گئی. اور دو مومن بندیوں کی مثال دی ہے، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور حضرت مریم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مومنین کے لیے یہ رول ماڈل ہیں. حضرت آسیہ کو فرعون نے بے پناہ اذیتیں دی تھیں لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں اور ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کی بھی اسی طرح سے مثال ہے. تو ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہ کریں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب سے بچانے کی فکر کریں، سچی توبہ کریں اور مثالی مسلمان خاتون بننے کی کوشش کریں. اس کے بعد 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ ملک ہے اور اس میں بہت ساری فضائل ہیں سورۃ الملک کے کہ قبر کے عذاب سے رکاوٹ اور نجات دینے والی ہے، ترمذی کی حدیث ہے. اور اسی طرح سے قرآن کریم کی یہ سورت جو ہے یہ شفاعت کرے گی اور بخشش کروائے گی قیامت والا دن، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. اور قیامت کے دن یہ سورت جھگڑا کرے گی اس کی بخشش کے لیے. یہ اس کی جو فضائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید بھی دی ہے اور آخرت کے بارے میں بھی انسان کو متنبہ کیا ہے اور اس کے مقصد تخلیق بھی بتایا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے.
ابتدا میں اس کو بتایا گیا ہے کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے وہ انتہائی منظم کائنات ہے جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب یا نقص نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ موت اور زندگی جو ایجاد کی ہے کہ دیکھے کہ انسانوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے جو ہولناک نتائج ہیں اور جہنم کی سزا ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہیں سخت عذاب سہنا پڑے گا، اور اس کے بعد بتایا کہ خالق سے ڈرتے ہوئے عمل کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اجر کبیر ہوگا جس کا وہ حقدار ہوگا۔ اس کے بعد زمین سے نشانیاں دی ہیں کہ جس پہ تم چلتے پھرتے ہو، اگر اللہ چاہے تو ایک زلزلے سے اس کو جھٹکا دے دے اور تم عذاب کا شکار ہو جاؤ، اور آسمان سے ایک تیز ہوا بھیج دے تو اس سے تم عذاب کا شکار ہو سکتے ہو۔ آگے پھر توحید کے دلائل دیے ہیں، اور ساتھ ہی انسان سے کہا ہے کہ تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو چیزوں کو اور مشاہدات سے نتائج اخذ نہیں کرتے، تو سماعت اور بینائی اور سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو خدا نے تمہیں دیے ہیں۔ لیکن پھر بتایا کہ ایک روز تمہیں ضرور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کی تاریخ اور وقت بتا دے، ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تمہیں اس سے خبردار کر دیں۔ اب جو بات مان لے گا ظاہر ہے وہ کامیاب ہوگا، اور جو بات نہیں مانے گا تو قیامت والے دن اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزامات کافر لگاتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عذاب آ جائے تو چلو مسلمان تو جس حال میں بھی ہوں گے تم سناؤ تمہارا کیا حال ہوگا، اور جو پانی تم پیتے ہو سارے کا سارا انحصار تمہاری زندگی کا اس پانی پہ ہے، اگر یہ پانی اگر ہم غائب کر دیں تو تم کیا کرو گے اور اپنی زندگی کیسے گزارو گے۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے، اور اللہ نے قلم اور جو کچھ کے لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھائی، اور اس پہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی حرمت پہ دلالت ہے کہ قلم کا استعمال جو ہے وہ درست کیا جائے۔ اور آیت نمبر 1 تا 7 میں پھر اللہ تعالیٰ نے صالح قیادت کے اوصاف بیان کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت اجر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے اس کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، قسمیں کھانے والے ہیں، تانے دینے والے ہیں، چغلیاں کرنے والے، بھلائی سے روکنے والے اور ظلم و زیادتی سے حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی مداحنت نہ کی جائے اور ان کی بات نہ مانی جائے، نہ ان کی طرف جھکا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ قریش کی بھی اسی طرح سے آزمائش ہو رہی ہے جیسے ان کی ہوئی تھی۔ یہ باغ والے جو ہیں یہ بخیل تھے اور مسکینوں کو اپنی فصل میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے تھے، تو باغ کی تباہی کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر اگلی آیات سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ یہ ہے اللہ کا عذاب، اور آخرت کا عذاب جو اس سے زیادہ شدید ہوگا۔ اگلی آیات 34 سے 36 میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا انجام بتا کر ثابت کیا کہ مجرمین اور مسلمین کا انجام مختلف ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کے ذریعے کفار کو جھنجھوڑا ہے، اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ منکرین توجہ سے سنیں اور قرآن پاک پر غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ الحاقہ ایک سخت برپا ہونے والا عذاب ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ 4 تا 12 آیات میں جو پچھلی قومیں ہیں ان کی ہلاکت کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو ساری ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور آیت نمبر 13 سے 18 میں مناظر قیامت کا ذکر کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ بتائے ہیں، اور آیت نمبر 19 سے 24 میں نیک لوگوں کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر ہے، اور وہ نامہ اعمال لے کر اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ پڑھو میرا نامہ اعمال، میں کہتا تھا نا کہ ایک دن حساب ہوگا، اور خوشی خوشی سب کو دکھائے گا کہ میں پاس ہو گیا۔ اور اس کے بعد برے لوگوں کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دینے کا ذکر ہے جو پچھتائیں گے، اور بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے تو انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کے دھون سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ قرآن پاک نہ تو شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود گھڑ لیتے تو آپ کو بھی سزا دی جاتی۔ اور آخر میں فرمایا گیا کہ ان سب دلائل کی روشنی میں خالص توحید اختیار کرو اور اپنے رب کی عظمت کا ذکر کرو۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، اور سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا وقت اللہ کے ہاں بہت قریب ہے، انسان اسے دور سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے پاس یہ بہت قریب ہے، اور بتایا گیا کہ احوال قیامت کیا ہوں گے اور اس دن کی نفسا نفسی کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ کہ اس دن مجرم چاہے گا کہ جو عذاب نظر آ رہا ہے اس کے بدلے اپنی بیٹوں، بیوی، بھائی اور اپنے قریب ترین خاندان کو اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے،
اور پھر نجات حاصل کر لے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نجات حاصل نہیں کر سکے گا. اور دوزخ کی آگ جو ہے کس کس کو کھائے گی؟ جو بخیل ہوں گے، جنہوں نے دعوت حق سے اعراض کیا، دولت جمع کی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. ایسے لوگوں کو کہا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا. اور یہ لوگ ہیں کہ جو ڈھیل مل جائے تو شکر گزار ہونے کے بجائے ترانے لگتے ہیں اور اللہ کے بخشے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے اور بے صبرے اور بخیل ہوتے ہیں. اس کے بعد مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ کبش وہی ہیں جو ہم سورۃ المومنون میں پڑھ چکے ہیں. ان کو وہاں سے پڑھ لیجئے گا. ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور آخری آیات میں جو مشرکین مکہ ہیں ان کو دنیوی عذاب کی دھمکی دی گئی، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی، اور تم آخرت کے عذاب کے شکار ہوں گے. تو اس طرح سے ہم نے یہ 3 صورتیں جو 28ویں پارے کی آج پڑھی ہیں، اور 4 صورتیں 29ویں پارے کی پڑھی ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جو 29واں پارہ ہے اس کو مکمل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.